نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، تقریباً ایک آیت ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اور یہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے، مختلف سوالات ہو رہے ہیں، مختلف یہود اور مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مسلمانوں کو جب حج کا حکم دیا گیا تو حج کے متعلق مختلف سوال آئے اور کہا خرچ کرو، خرچ کرنے کے متعلق پھر آیا تو پھر وہ جہاد کرنا پڑے گا۔ پھر سب سے پہلے اگر تم نے خرچ کرنا ہے تو کیا چیز خرچ کرے؟ خیر خرچ کرنی ہے، یعنی مال بھی خرچ کرنا ہے، اپنی صلاحیت خرچ کرنی ہے، اپنے جو ذہانت تم کو دی ہوئی ہے، جو بھی تم کام کر سکتے ہو اپنے علمی لحاظ سے، اپنے قلم کے لحاظ سے، اپنے جتنے معاملات ہیں اس کے لحاظ سے وہ خرچ تم نے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ قتال تمہارے اوپر یعنی قتال جو ہے فرض کر دیا گیا ہے، اور اگرچہ تم کو وہ ناپسند گزرے، بعض چیزیں تم کو پسند ہوتی ہیں تو وہ ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں بہت عمدہ ہوئے گا، تم نے جان بھی دے دی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اونچا مقام پا لیا، جنت لے لی، وہ سب سے بہترین ہے۔ پھر اس کے بعد پھر آیا کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں آدمی کو بڑی پسندیدہ ہوتی ہیں لیکن وہ اس کے لیے شر ہوتی ہے، اس میں خیر نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ جان رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے اور تم کو اس چیز کا پتہ نہیں۔ اب یہ سوال آ رہا ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ پیچھے اگر قتال کی باتیں، قتال فرض کر دیا گیا ہے اور تم نے خرچ کرنا ہے، اور اگر تم نے خرچ کرنا ہے تو پھر آپ کے سوال یہ آ رہا ہے ہمارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا، قتال فرض کر دیا گیا، اور حرمت والے مہینے میں قتال کا ہم کیا کریں گے؟ یہ ترجمہ بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز کو دیکھیں، سوال کیا گیا ہے، پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد بات کریں گے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، اور وہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے متعلق یعنی رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اس میں شہر حرام میں قتال کا کیا مسئلہ ہے؟ قل، اے نبی تم کہہ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیں قتال فیہ کبیر، یعنی حرمت والے مہینے میں قتال کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے کا اور بات آ رہی ہے وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، والفتنة اکبر من القتل، یعنی شہر حرام میں تو قتال ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، کفر کرنے پر مطلب مجبور کرتے ہیں، اور مسجد حرام آنے سے، اس میں وہاں تبلیغ کرنے سے، یہاں حج کرنے سے، وہاں عبادت کرنے سے جو لوگ روکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اکبر والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور جو وہاں کے رہنے والے جو باسی لوگ تھے ان کو تم نے وہاں سے نکال دیا، بڑے نیک بنے پھرتے ہو، اور وہاں سے ان کو نکالنا اکبر عند اللہ، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک تو گناہ یہ ہے اور یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، والفتنة اکبر من القتل، اور جو فتنہ فساد کرنا، برپا کرنا، وہ قتل سے بھی زیادہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ کافر لوگ جو ہیں وَلَا يَزَالُونَ ہمیشہ لگے رہیں گے، يُقَاتِلُونَكُمْ تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ یہاں تک کہ تم کو تمہارے مجبور کر دے، تم کو تمہارے دین سے الٹا دیں، عَنْ دِينِكُمْ تم اپنا دین چھوڑ کر کفر کی حالت میں چلے جاؤ۔ ادھر یہ حال ہے، ادھر یہ سوال کیا جا رہا ہے جی یہ مسجد حرام کے پاس قتال کا کیا مطلب ہے؟ تو آگے چلتے ہیں تھوڑا سا پھر اور پڑھتے ہیں ہم۔
فرمایا یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، وہ تم سے لڑتے رہیں گے، جو کافر ہیں، جو دین سے ہٹانے والے ہیں، مسجد حرام سے نکالنے والے ہیں، اور لوگوں کو وہاں حج کرنے نہیں دیتے، وہاں آنے نہیں دیتے، وہاں کے باسیوں کو وہاں سے انہوں نے نکال دیا ہے، وہ مدینہ چلے گئے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال دیا ہے۔ یہ کوئی کم گناہ ہے؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا ان استطاعوا، اگر وہ اس چیز کی طاقت رکھیں اور طاقت ان میں ہو تو وہ تمہارے ساتھ لڑتے ہی رہیں گے، لڑتے ہی رہیں گے، لڑتے رہیں گے، تمہارے دین سے تم کو پیچھے ہٹا دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو تم میں سے اپنے دین سے ہٹ گیا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو تم میں سے اپنے دین سے ہٹ گیا، پیچھے ہٹ گیا، واپس آ گیا، کفر کے حالت میں آ گیا، فَيَمُتْ، اور وہ مر گیا اس حالت میں، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ کافر ہے، وہ اس حالت میں مرا کہ کفر کی حالت میں مرا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور یہی ہیں وہ لوگ جن کے حابطت گرا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، اعمالہم، ان کے اعمال، کہاں؟ پھر دنیا والآخرت، دنیا اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ گرا دیا۔ اولئک اصحاب النار، اور یہ اصلی، اور یہی ہیں لوگ آگ والے، جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہمارا سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک بات جب نکلتی ہے وہ حج کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، خرچ کیسے کیسے کریں گے، کس کے اوپر کریں گے، پھر اس کے بعد قتال کب آیا، اب قتال اگر کرنا ہے تو پھر حرمت والے مہینوں میں کیا کریں گے، ہم نے حج کرنے جانا ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے حرمت والے مدینہ، کل قتال فی، وہاں بڑھا، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، یہ تو بہت بڑا یعنی اس سے گناہ ہے، اور وہاں اس میں کفر کرنا اور مسجد حرام سے نکالنا، و اخراج اہلہ منہ اکبر، وہاں سے نکالنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ فتنہ فساد، لوگوں کو ہر وقت فتنے میں ڈالے رکھنا، ان کو تکلیف میں ڈالے رکھنا، یہ قتل سے بھی زیادہ ہے۔ اور ایک تو ہے اللہ کی راہ سے رکنا، کفر کرنا، اور مسجد حرام سے رکنا جو وہاں کے باسی ہیں، کیونکہ یہ زمین جو تھی، یہ جو گھر تھا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، اور ان لوگوں نے وہاں بدل دیا، یہ ساری چیزیں انہوں نے لوگوں نے بدل دی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے، یہ قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12، اللہ کے ہاں تو مہینوں کی جو گنتی ہے 12 ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ رب العزت نے زمین آسمان کو بنایا تھا اسی دن سے یہ بتا دیا گیا، اور ساتھ حج کے مہینوں کے متعلق بھی بتایا، یہ 4 مہینے ہیں، یعنی حرمت والے جو مہینے ہیں یہ 4 ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اس طرح یہ ایک بات، اس بات کو واضح کرنے کے لیے یہ بات اس طرح بھی آتی ہے کہ عبداللہ جب مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور 2 ہجری میں یعنی یہ واقعہ آیا، اور اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 لوگوں کا عبداللہ بن جہش کی قیادت میں دستہ ایک بھیجا، اور کہا کہ آپ نخلا کے مقام پر جا کر بیٹھے، جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے، اور وہاں آپ لوگوں نے وہاں رہنا ہے، اور مطلب ان لوگوں کی نقل و حرکت کرنی ہے، ان لوگوں نے ہمیں مسجد حرام سے بھی روکا ہوا ہے، وہاں سے نکال بھی دیا ہے، جبکہ یہ ہمارا حق ہے، جو دین ہے رب العزت نے ہمارے لیے دیا ہے، اور یہ اس گھر کے ہم نے حج کرنا ہے، اور یہ قابض ہے کافر لوگ، اور یہ سوال اس طرح کے کر رہے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں انہوں نے کیوں سوال کیا؟ یہ جب لوگ گئے 12 لوگ تھے عبداللہ بن جہش کے قیادت میں، نخلا کے مقام پر، طائف اور مکہ کے درمیانی جگہ ہے، اور وہاں سے انہوں نے کیا دیکھا کہ عبداللہ بن مغیرہ، اس کے 2 بیٹے تھے، عثمان اور نوفل، اور دوسرے 2 ایک آدمی تھے، عمر بن حضرمی اور حکیم بن کیسان، یہ لوگ تھے۔ اور ان لوگوں کو جب یہ لوگ وہاں ان کو تتی ریت پر لٹاتے تھے، ان کو تکلیفیں دیتے تھے، یہ مکہ میں رہنے والے تھے، یہ مہاجر لوگ تھے، ان لوگوں کو بھیجا، اور جب ان لوگوں کو انہوں نے دیکھا تو ان کو یہ تکلیف ناگوار گزری، اور انہوں نے پتہ کیا
اور ادھر سے یعنی آخری دن تھا، یعنی شوال کا آگے رجب کا مہینہ آنے والا تھا، اور ان لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، دو کو انہوں نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، عثمان کو بھی گرفتار کیا، حکیم بن کیسان کو بھی گرفتار کیا، اور عمر بن حضرمی اس کو یہ قتل ہو گیا، جو ایک آدمی نوفل تھا وہ بھاگ کر چلا گیا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ ان کو لے کر گئے، اور ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں نے تم کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم ان کی نقل و حرکت کرو، تم یہ نہیں تھا کہ تم لڑائی فساد کرو، اور یہ مطلب یہ یہاں دنگا فساد ہو اور ہمارے لیے لڑائی تم نے شروع کر دی ہے۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے آپ نے ان کو قتل کا یعنی وہ دیا، ان لوگوں کو چھوڑ بھی دیا، لیکن یہ لوگوں نے دین کو بدنام کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ان کے اوپر تان و تشنیع شروع کر دی، کہنا جی یہ تو دیندار بنے ہوئے ہیں، یہ تو دین کے لبادہ اڑا ہوا ہے، یہ بڑے پارسا بنے ہوئے، لیکن حرمت والے مہینے میں ان لوگوں نے یعنی حملہ کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یہ تم جو کام کرتے ہو، جو تم نے کام کیا ہے، وہاں کے جو باسی ہیں، وہاں کے جو رہنے والے تھے، ان لوگوں کو تم نے میری جو عبادت کرتے ان کو تم نے نکال بھی دیا، ان کو تم نے یعنی ان اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھی ہٹا دیا، اور اس کے ساتھ کفر پر آمادہ کیا، اور وہاں کے رہنے والوں کو تم نے نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ فتنہ اور فساد جو تم نے کر رہے ہو، یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان لوگوں کو، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لڑائی تم سے کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ تم کو تمہارے دین سے ہٹا دیں، پیچھے کر دیں۔ اور اگر جو بندہ اس سے ہٹ جائے گا، اپنے دین کے اوپر نہیں رہے گا، اور یہ لوگ اس کو لگے رہیں گے، یہ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، نہ مسجد حرام کی پرواہ ان لوگوں کو ہے، نہ حرمت والے مہینوں کی پرواہ ہے، اور تمہارے اوپر یہ فتوے ٹھوک رہے ہیں۔ اور اس بات سے اور فرمایا جو بندہ کا باز نہیں آئے گا اور کافر ہو جائے گا، واپس آ جائے گا، تو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اپنے دین سے ہٹ جائے گا اور اس حالت میں فوت ہو گیا، اور اس کے سارے عمل تباہ ہو گئے، اور دنیا اور آخرت میں بھی اس کے کوئی کا عمل کام نہیں آئے گا، اور یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ اور اس بات سے ہمیں ایک بات اور بھی واضح سمجھ میں آئی کہ جو لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے دین کی بات نہیں کرنے دیتے، یہ کمیٹی والوں کو پوچھیں یا فلاں شخص سے پوچھیں، اور یہ کوئی شخص اپنی بات کہنی چاہتا ہے، کوئی کسی بیٹھ کر اپنی تبلیغ کرنی چاہتا ہے لوگوں کو، وہ اگر اس کو پتہ ہے وہ سمجھانا کی کوشش کرنی چاہتا ہے، یہ وہاں بیٹھ کر کوئی بھی، یہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ یہ چیز ہے کہ وہ لوگوں نے پابندیاں لگائی ہوتی ہیں، وہاں نماز نہیں ہو سکتی، وہاں لوگ سجدہ نہیں کر سکتے، وہاں چند لوگ بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے، یعنی کوئی مسئلے مسائل کی بات کرنا چاہتے، کوئی پوچھنا چاہتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا درس و تدریس کرنا چاہتا ہے، وہاں سے رکنا یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ کہاں تک یہ صحیح ہے؟ جن لوگوں نے بڑے بڑے بورڈ لکھ کر رکھے ہوتے ہیں بھئی فلاں سے پوچھ کر تبلیغ کی جائے، یہ تبلیغ کسی کی اپنی جائیداد نہیں ہے، نہ کسی کا یہ کوئی وارث ہے، کوئی بھی کہا۔ اور عام طور پہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جس بندے کو تھوڑا سا بھی پتہ ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، اگر نہیں پہنچائے گا تو اس کا ذمہ دار ہے، کسی کو ایک آیت بھی آتی ہے تو وہ پہنچائے۔ اور ایک جگہ پہ ایک حدیث میں ہے جو بندہ ایک آیت سیکھ لیتا ہے تو وہ 1000 نفل سے اس کو زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو لوگ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، جو بات کرنا چاہتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی جگہ پہ جہاں ان لوگوں نے ممنوع کیا ہوا ہے، لیکن ہر ایک کا جو ارادہ ہے، جو دل میں ارادہ ہے، یہ فساد والا ہر بندے کا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو زیادہ نیک ثابت کرنا، دوسروں کے اوپر شک کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، فرمایا جا رہا ہے یہ تو تم سے سوال کر رہے ہیں حرمت والے مہینے کے، لیکن ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں کو، دینداروں کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اس گھر سے بھی نکالا ہے، اور کفر کا راستہ بھی اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں، اور یہ اس طرح کے فساد و برپا کرتے ہیں۔ یعنی
اب ہم اس آیت کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ایک تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی کریں گے، اور تاکہ ہمیں اس کا فائدہ ہو۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم أن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت والے مہینوں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستہ سے روکنا اور اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا اور مسجد حرام سے روکنا اور مسجد حرام کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ یعنی کفر و شرک قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یعنی کافر تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ کر سکیں تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرے تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مسجد سے روکنا اور اس سے تبلیغ کرنے سے روکنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں یہ اس طرح کے الفاظ لکھ کر روکنا کہ کوئی بندہ تبلیغ نہیں کر سکتا، کوئی اذان نہیں دے سکتا، کوئی یہ نہیں کر سکتا، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کر سارے کام کرنے چاہیے، اور ہر ایک کے اوپر شک کرنے کی بجائے اپنے دل کی صفائی، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ 217 آیت ہے، اس کے اوپر ہم دوبارہ بات کریں گے، اور آگے بھی انشاءاللہ الرحمن جو مہاجر لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں بات کرتے ہیں اور ان کے متعلقہ کی بات ہے کہ 218 نمبر آیت ہم آئندہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔